السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر دل پاک کا ہتھیار چکا باز بلند پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم والہ الکرام اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نعت پاک کے چند شعر پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاں، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاں، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاں، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تراہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ عزیزاً ملت اسلام، ایک بار پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الکرام اجمعین مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں بنایا، یہ اس کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے، اور اس احسان کا بدلہ ہم یوں ادا کرتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوبوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، ہم انہیں یاد کرتے ہیں اس نسبت سے کہ وہ اللہ کے پیارے تھے۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ کوئی جشن ابو جہل مناتا ہو، کوئی ابو لہب کی یاد میں جلسہ قائم کرتا ہو، کوئی عتبہ شیبہ کی یاد میں پروگرام سجاتا ہو، محفل منعقد کرتا ہو۔ ان کے نام تو آتے ہیں، ابو جہل کا بھی نام آتا ہے، ابو لہب کا بھی نام آتا ہے، عتبہ شیبہ امیہ ابن خلف سب کے نام آتے ہیں، لیکن کوئی ان کے لیے محفل منعقد نہیں کرتا۔ محفل منعقد ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کے لیے۔ اگر ہم نے خواجہ غریب نواز کے لیے، اعلیٰ حضرت کے لیے، غوث اعظم کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، صدیق اکبر کے لیے، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سب کے نام پر اگر ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایک نسبت سے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو جو بندہ اس سے آپ یعنی ایک سبق لیجئے، ایک عبرت، ایک سبق لینے کی بات کہ جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے نام کو قیامت کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبتیں ڈال دیتا ہے، پھر ہمارے تمہارے جیسے لوگ جمع ہو کر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی کو کون جانتا ہے؟ کون جانتا تھا؟ آئے تھے، ایک نوجوان تھے، جنگ میں شہید ہو گئے، اور شہید ہو گئے تو پھر تو کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن آج آپ پورے ہندوستان میں دیکھیں، ہندوستان سے باہر بھی دیکھیں، لوگ سید سالار مسعود غازی کا نام بھی جانتے ہیں، انہیں یاد بھی رکھتے ہیں، ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز آئے تھے سنجر سے مکہ مدینہ گئے، حج بھی کیا، مدینہ منورہ گئے، بغداد گئے، اور کافی علاقہ آپ نے سفر کیا، لیکن سفر کرتے کرتے راجستھان کی سرزمین پر، صحراؤں کی سرزمین پر وہاں آئے، اور آنے کے بعد اجمیر میں جا کر بس گئے۔ صحرائی علاقہ تھا، نام مٹ جانا چاہیے تھا، بھائی جو کچھ ہوا معاملہ ہوا، ہونے کے بعد ختم ہو جاتا، لیکن آج 800 سال گزرنے کے بعد بھی اگر خواجہ غریب نواز کو یاد کیا جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا تھا۔ تو جو اپنے آپ کو اللہ کا بنا دے، اللہ اسے اپنا بناتا ہے، اور جب وہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ پھر کبھی اسے مرنے نہیں دیتا۔ بہت سے آئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے تو ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، لیکن کچھ ایسے بھی آئے کہ جن کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کا نام روشن کر دیا۔ انہی میں آپ یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی جن کے نام بلند ہوئے، یہ جتنے بھی کہ جنہیں آج تک اور قیامت تک دنیا کے لوگ یاد کرتے رہیں گے، سب میں ایک بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کی محبت یہ بڑی اہم، رسول اللہ کی محبت بڑی اہم۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے اشعار کہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں
چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. اور ایک شعر اور بڑا پیارا شعر آپ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. دین کی، اللہ کی محبت کی تکمیل رسول اللہ کی محبت میں ہے. وہ بندہ اللہ کی محبت کو اس وقت تک مکمل اور پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے محبوب سے، اپنے رسول سے محبت نہ کر لے. اللہ کے رسول کی محبت جب اس دل میں آئے گی تو پھر اللہ کی محبت کامل ہو جائے گی، اللہ کی محبت مکمل ہو جائے گی. اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، ہم نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اپنے اللہ کا کبھی نظارہ نہیں کیا، لیکن ہم نے اپنے رسول کے نام پر اللہ کو جانا ہے. ہم رسول کو نہیں اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن ہم نے اگر اللہ کی معرفت حاصل کی تو رسول کے ذریعے، رسول نے جو کچھ بتایا اور جیسا سکھایا ہم نے سیکھا اور اللہ کو ویسا ہی جانا، مانا اور پھر اللہ سے محبت کرنے لگی. تو اللہ کی محبت کا ایک عظیم ذریعہ اور وسیلہ اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ کے رسول ہیں. جب تک اللہ کے رسول سے ہماری محبت نہ ہوگی ہمارا دین کامل نہیں ہو سکتا، ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے رسول سے محبت کے اگر واقعات دیکھیں گے محبت رسول کے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ جو صرف زبان سے محبت رسول کے دعوے نہیں کرتے تھے بلکہ کر کے دکھایا کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن، ابھی چھوٹے ہیں، 10 سال کی عمر ہے حضرت زبیر بن عوام کی، 10 سال کے بچے ہیں، یعنی آپ کے بچے بیٹھے انہی میں سے کوئی 10 سال کا ہوگا، دیکھ لینا، 10 سال کے بچے ہیں. اور حضرت زبیر بن عوام کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کو گھیر لیا، کفار مشرکین نے مکہ میں گھیر لیا. جب یہ خبر یہ آپ نے سنا، آپ تلوار، چھوٹی سی تلوار تھی، وہ چھوٹی سی تلوار نکال کر دوڑتے ہوئے دوڑے اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے. جب پہنچے ایک پہاڑی کے قریب اللہ کے رسول وہاں تشریف فرما تھے. جب سرکار کو دیکھا تو دم میں دم آیا کہ کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن جب دیکھا سرکار نے کیا حضرت زبیر بن عوام بڑے بھاگتے ہوئے آئے. کہا زبیر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے سنا کہ کفار نے آپ کو گھیر لیا اس لیے میں دوڑتا ہوا آیا. سرکار مسکرائے، فرمایا زبیر تو کیا کر لیتا، یہ بتا تو کیا کرتا؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنی تلوار سے سب کو کاٹ دیتا، سب کو کاٹ دیتا، آپ کو بچا لیتا. تو یہ 10 سال کے بچے ہیں لیکن رسول سے ایسی محبت ہے کہ رسول کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ محبت ہے. آپ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں، 22 جمادی الاخر صدیق اکبر کا عرس بھی آنے والا ہے، اور اسی مناسبت سے مغرب کے بعد یہ دو لوگ آئے میرے پاس کہ ہم نے پروگرام رکھا. یہ بڑی شارٹ نوٹس کا پروگرام ہے. مغرب بعد میرے پاس آئے کہ بھائی ہم نے پروگرام رکھا ہے تو بس آپ آئیں. میں نے کہا کس موقع سے رکھا، کیا مناسبت، کیا پروگرام، محفل کیا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی رکھ دیا ہے، بس رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میرا ایک ذہن بنا کہ جو رسول کا ہے ہم اس کا ذکر کریں گے تو رسول کا ذکر بھی ہو جائے گا. ایک ذہن بنایا. تو پھر آپ صدیق اکبر کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق 22 جمادی الاخر کو آپ کا وصال ہوا اور آپ کا عرس بھی آنے والا ہے. تو انہی کی مناسبت سے آپ صدیق اکبر کو دیکھیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق اکبر کی یہ امتیازی شان ہے. حضرت علی بھی ایسے ہی، حضرت ابوبکر کی بھی یہ عظیم شان ہے کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ نے کبھی بتوں کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، ہمیشہ اس سے دور رہتے. ابو قحافہ نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام، ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ، آپ کے والد ابو قحافہ ان کا نام عثمان تھا. تو یہ عثمان ابو قحافہ اپنے بیٹے ابوبکر صدیق کو، ابوبکر کو لے جاتے، چل بیٹا اے عبداللہ چل، میں اپنے معبودوں کے پاس لے جاتا ہوں. وہاں جاتے، جب مندر میں لے جاتے، اب کہتے ہیں کہ سجدہ کر، ان کی پوجا کر، یہ اپنے معبود ہیں، یہ خدا ہیں، ان سے جو مانگے گا ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق وہاں جا کر کھڑے رہتے اور اس کے بعد وہاں سامنے جو لڈو وغیرہ سب رکھے ہوتے،
کہتے ہیں ابا یہ جو مکھیاں بیٹھ رہی ہے اس کے جسم پر، اس کی نیاز پر، یہ ان مکھیوں کو نہیں اڑا سکتا ہے نا۔ اور پھر فرماتے اے بت، اے معبود، اے میرے معبود سن، اگر تو میرا معبود ہے تو میں بھوکا ہوں مجھے کھلا، میں پیاسا ہوں پلا۔ اور وہ تو چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ کھڑا ہوا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے ابا یہ اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ مجھے کھلائے گا پلائے گا کیا، یہ مجھے کپڑے کیا پہنائے گا، یہ میری حفاظت کیا کرے گا؟ جو اپنے لڈو نہیں سنبھال سکتا، لڈو اٹھا کر کھا لیتے، کہتے اپنے لڈو نہیں سنبھال سکتا، مجھے کیا سنبھالے گا، یہ مجھے کیا سنبھالے گا؟ تو ابوبکر صدیق شراب کی نوشی سے دور، بت پرستی سے دور، بہت سی برائیوں سے دور تھے، بڑی پاکیزہ زندگی زمانے جاہلیت میں گزارتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی، بڑے پاک باز تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ابوبکر صدیق یہ تم شراب نہیں پیتے ہو؟ وہ سارے عرب والے پیتے ہیں، سارے قریش پیتے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں پیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت و آبرو اور مروت کی حفاظت کرتا ہوں، اپنی عزت و آبرو اور مروت کی حفاظت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی عزت و آبرو کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اس کی مروت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، تو میں اپنی عزت و آبرو کی اور مروت کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق جب اللہ کے رسول نے، آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب اعلان نبوت فرمایا حضرت ابوبکر صدیق ملک شام گئے ہوئے تھے، یا اس سے پہلے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہاں ملک شام میں ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آپ کی گود میں چاند ہے، آپ کی گود میں چاند ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی آپ بیدار ہوئے تو اب دل پریشان ہے، دل پریشان ہے کہ میری گود میں چاند آ گیا تھا، آخر اس کی تعبیر کیا؟ وہاں ایک گرجا گھر کا پادری تھا، اس راہب سے جا کر پوچھا کہ آج میں نے رات خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میری گود میں چاند آ گیا تھا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ راہب نے کہا اے عبداللہ، اے ابو بکر مبارک ہو، تجھے بشارت ہو، خوشخبری ہو، ان قریب تو نبی آخر الزمان کو پائے گا اور تو ان پر ایمان لائے گا، تو ان کا ساتھ دے گا، تو ان کا ساتھی بنے گا۔ یہ چاند یہ عرب کا چاند ہے، یہ نبی آخر الزمان کا چاند ہے، جو تیری گود میں آیا تو ان قریب ان پر ایمان لانے والا ہے۔ جب تم ان سے ملو، جب وہ اعلان کریں تو فوراً ایمان لے آنا۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس ملک شام سے آئے، اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے ہی اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا فوراً اسلام قبول کر لیا، فوراً اسلام قبول کیا۔ اب ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ میں، حرم میں، خانہ کعبہ کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک عبداللہ ابن معیط، عقبہ ابن ابو معیط یا کوئی اور تھا، بہرحال انہی سرکشوں میں اور شریروں میں سے کوئی شخص تھا جس نے آ کر سرکار کو پیچھے سے گلے میں پھندا ڈال دیا، گلے میں پھندا ڈالا اور پھندا ڈال کر دبانے لگا، کھینچنے لگا، سرکار کا گلا، آپ کا گلا جو ہے دبنے لگا، آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، زبان باہر آنے لگی، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ کپڑے کو کھینچے جا رہا تھا، آپ پر پھندا کستا جا رہا تھا۔ سرکار کی جب یہ حالت، حضرت ابوبکر اچانک آئے، دیکھا تو آپ دوڑتے ہوئے آئے اور اسے ایک دھکا مار کر گرا، ایک تماچا مارا۔ جب اسے دھکا مار کر پھینک دیا اور تماچا مارا، قریش کے لوگ جمع ہو گئے، جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کیا، لاتوں گھوسوں سے بہت پٹائی کی، بڑا مارا۔ جب مارا تو آپ لہو لہان ہو گئے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے دیکھا، بچانے آئے، آپ کو چھڑا کر اب ان کے گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش تھے، بے ہوش ہیں، آپ کو گھر میں لٹایا گیا۔ اب سارے گھر کے لوگ بھی جمع ہیں، سارے لوگ بھی جمع ہیں، اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں ابو بکر صدیق کا کیا حال ہوگا۔ لہو لہان ہے، مرہم پٹی کی جا رہی ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اچانک تھوڑی دیر بعد جب ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال تھا، اے ماں، اے لوگوں یہ بتاؤ کہ میرے رسول کس حال میں ہیں، میرے محبوب کس حال میں ہیں۔ لوگوں نے کہا، ان کی ماں یعنی سارے لوگ جو کھڑے تھے کہ ابو بکر صدیق کو ہوش آ جائے، انتظار میں تھے
جب یہ سنا تو سب سر پیٹتے ہوئے گئے. ان کی ماں سے کہا اے ابو بکر کی ماں اسے سنبھال ورنہ یہ اپنی جان دے دے گا, یہ اپنی جان دے گا, اسے سنبھالو, اسے محمد کے پاس جانے مت دیا کرو. وہ سارے لوگ واپس چلے گئے. حضرت عمر کی بہن ام جمیل وہیں پر موجود تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے ام جمیل بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. ام جمیل نے کہا آقا بخیریت ہیں, خیریت سے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہے. کہا کہاں ہیں؟ کہا وہ دار ارقم میں ہیں, دار ابن ارقم میں ہیں, زید ابن ارقم کے گھر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق جیسے تیسے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب سرکار کو دیکھا حضرت ابوبکر سے فرمایا سرکار نے اے ابوبکر کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ خیریت سے ہیں تو ابوبکر کو کچھ نہیں ہو سکتا. ابوبکر کی ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں دور ہو گئی. تو یہ ابوبکر صدیق کی محبت. اور آپ دیکھیں انسان تین چیزوں سے بڑی محبت کرتا, تین چیزوں سے اسے بڑی محبت. ایک خود اپنی جان سے محبت ہوتی, دوسرے اپنے مال سے محبت ہوتی ہے, اور تیسرا اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. لیکن صدیق اکبر کو دیکھیں, آپ نے اپنے آقا و مولا سے ایسی محبت فرمائی کہ آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا, سب قربان کر دیا. جان کی باری آئی تو جان داؤں پر لگا دی. آپ کو یاد ہوگا غار ثور میں, آپ نے واقعہ سنا ہوگا غار ثور میں. اور یہ غار ثور جنہوں نے دیکھا ہو, ہمارے قاری صاحب دیکھ کر آئے, اور آپ میں جو لوگ دیکھ کر آئے انہیں پتا ہوگا یہ غار ثور بڑی اونچی چڑھائی ہے, بڑی اونچی چڑھائی. اور اب تو پتھر کاٹ کر سیڑھیاں بنا دی گئی, ورنہ سرکار کے زمانے میں وہ سیڑھیاں نہ تھی, اور پہاڑ بھی کھڑا پہاڑ ہے, کھڑا پہاڑ. اور غار ثور جتنی بلندی پر ہے اتنی بلندی پر آج سیڑھیاں بنا دی گئی, تب بھی چڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے. اور اس زمانے میں سیڑھیاں نہ تھی, سیدھی چڑھائی تھی, پتھر ہی پتھر تھے. لیکن اس موقع پر غار ثور میں جانے کے لیے اللہ کے رسول کو اپنے کندھوں پر بٹھایا, اللہ کے رسول کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. فرمایا بیٹھ گئے, کہا حضور آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں, سوار ہو جائے. سرکار سوار ہوئے تو اپنے کندھوں پر بٹھا کر اوپر چڑھے, اوپر چڑھے, پہاڑ چڑھے. اور چڑھنے کے بعد غار ثور کے باہر سرکار کو اتارا, اتار کے فرماتے یا رسول اللہ آپ یہیں پر رہیے, آپ یہی کھڑے رہیے, میں اندر جاتا ہوں, تھوڑا غار کی صفائی کرتا ہوں, اگر کوئی موذی چیز ہو تو میں اسے دور کرتا ہوں. آپ گئے, اندھیرا تھا, لائٹنگ کا کوئی سورس نہ تھا, لائٹ نہ تھی, اندھیرا تھا. لیکن اندھیرے میں جا کر اندر داخل ہو کر آپ نے ہاتھوں سے ٹٹولا, ٹٹولا, ہاتھ سے ٹٹول رہے ہیں. یہ بھی گھبراہٹ نہیں ہے, اپنے محبوب پر جان دینے کا جذبہ, یہ گھبراہٹ نہیں کہ کوئی چیز ہوگی تو مجھے کاٹ لے گی. آپ ہاتھوں سے ٹٹول رہے ہیں, جگہ کو صاف کر رہے ہیں. دیکھا بہت سے سوراخ ہے غار کے اندر, اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا, لیکن پھر بھی دو سوراخ رہ گئے یا ایک سوراخ رہ گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی, پیر کی ایڑی کو رکھا. رکھنے کے بعد اب آواز دی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیے, اندر آ جائیے. سرکار اندر تشریف لے گئے, آپ کی گود میں سر رکھا اور سر رکھ کر سرکار آرام کرنے لگے. اور پھر واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اژدہا تھا, اس نے ڈسا, لیکن ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی, اپنا پیر نہ ہٹایا, صرف اس لیے کہ کہیں میں اپنے پیر کو حرکت دوں, ہلاؤں تو کہیں میرے آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے. جان جائے تو جائے لیکن آقا کی نیند میں خلل نہ ہونے پائے. آج ہم میں کتنے ایسے ہیں کہ جو سرکار کی آنکھوں کو نماز پڑھ کر ٹھنڈک پہنچاتے ہو, کتنے ہیں کہ جو نماز پڑھ کر ہمارے آقا و مولا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو. آج کتنے ایسے ہیں جو داڑھی رکھ کر سرکار کے کلیجے پر خنجر نہ چلاتے ہو, کتنے ایسے, بہت کم. آج نوجوان, ہمارے نوجوان اور بچے یہ نمازوں سے دور ہونے لگے. انہیں یہ خیال نہیں کہ اللہ کے رسول نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. ابو بکر کو اپنے آقا کے آرام کا یہ خیال کہ آج جان جائے تو چلی جائے لیکن آقا کی نیند میں خلل نہ واقع ہو. آپ بیٹھے رہے, لیکن جب ضبط نہ ہوا, برداشت نہ ہوا, تو آپ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, اور آنسو نکل کر ٹپکے. سرکار کی آنکھ کھلی, بیدار ہوئے. ابو بکر کیا حال ہے؟ سارا ماجرا سنا ہے, سانپ نے ڈس لیا.
اللہ کے رسول نے آپ کے قدموں پر، آپ کی ایڑی پر لعاب دہن لگا دیا، تھوک مبارک لعاب دہن لگا دیا، سارا زہر اتر گیا، سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ جو زہر، یہ آج سانپ نے کاٹا تھا، یہ زہر آج تو ختم ہو گیا، لیکن صدیق اکبر کی وفات کے وقت وہی زہر واپس آ گیا، واپس آیا، اور یہ یار غار اور ان کے غار کے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ یار غار، یہ محبوب و محب، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، دونوں کی وفات ایک ہی وجہ سے ہوئی، وہ تھا زہر کا اثر۔ سرکار کی وفات بھی زہر کے اثر سے ہوئی، جب وہ خیبر میں بھنی ہوئی بکری کھلائی گئی، زہر میں یعنی زہر ملا کر بکری کھائی، آپ نے تناول فرمایا، زہر کا اثر تو نہ ہوا لیکن وفات کے وقت اس کا اثر ہوا، وفات کے وقت اثر ہوا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، اور یہ شہادت حکمی تھی، تو آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کو بھی شہادت حکمی نصیب ہوئی۔ یہی شہادت، یہی زہر کا اثر جو سانپ نے ڈسا تھا آپ کی وفات کے وقت واپس لوٹ آیا، آپ کی وفات بھی، آپ کی شہادت حکمی ہوئی کہ یہ جنگ میں شہید نہ ہوئے بلکہ زہر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق نے وہاں غار میں اپنی جان اللہ کے رسول پر قربان کر دی ہے، اپنی جان قربان کر دی۔ اور اسی طرح مال، سارے لوگ مال سے محبت کرتے ہیں۔ آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ تعمیر مسجد کے لیے، مدرسوں کو چلانے کے لیے، یا اور کسی نیک کام کے لیے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے، بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں اگر دیتے تو پھٹی ہوئی نوٹیں دیتے ہیں، یہ 5-10 کی مارکیٹ میں نہیں چلتی، چلو مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، مسجد کی جھولی میں ڈال دیتے۔ یہ ایک سوچ، آج سوچے مسلمان کتنا پیچھے چلا گیا، اس کی سوچ کیسی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں سب سے بہترین مال دو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کما نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب و پسندیدہ مال خرچ نہ کر دو، محبوب و پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو۔ ابو بکر صدیق نے اللہ کی راہ میں اپنی جان جو محبوب و پسندیدہ تھی وہ بھی قربان کر دی، اور آپ نے مال بھی قربان کیا۔ کیسا قربان کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیشہ میں سوچتا کسی دن تو ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، کسی دن تو آگے بڑھ جاؤں۔ کہتے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنگ کے لیے جانا تھا، جنگ کی تیاری کے لیے مال و دولت یعنی روپیہ مال چاہیے تھا۔ سرکار نے اعلان کیا جو بھی ہیلپ کر سکتا ہو، چندہ دے سکتا ہو، مدد کر سکتا ہو کرے۔ کہتے سارے لوگ لینے کے لیے گئے، میں نے سوچا آج موقع ہے، آج میرے پاس مال بھی بہت ہے، آج ابو بکر کی پوزیشن وہ نہیں ہے جتنی میری ہے، آج ابو بکر سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ سوچا، گھر گئے، اپنے گھر کا آدھا سامان آدھا کیا، آدھا سامان لے کر آئے۔ جب لے کر آئے نا تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، انبار لگ گیا، اتنا سامان لے کر آئے۔ سارے صحابہ خوش ہو رہے، عمر کتنا سامان لے کر آئے، کتنا مال لے کر آئے، بڑے خوش تھے۔ ابو بکر صدیق آئے، تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے۔ سرکار نے عمر سے پوچھا، عمر یہ سب لے آئے یا گھر والوں کے لیے کچھ رکھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لایا آدھا چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر صدیق آئے، مختصر سا سامان تھا، ایک یعنی جھاڑو تھی، ایک چٹائی تھی، ایسے 2-3 سامان، تھوڑا سا سامان تھا، لے کر آئے، بارگاہ رسالت میں رکھ دیا۔ سرکار فرماتے ابو بکر کتنا لائے، گھر والوں کے لیے کچھ رکھا یا نہیں رکھا؟ اے رسول اللہ جتنا تھا سب لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے اللہ و رسول پر بھروسہ، گھر والوں کی فکر نہیں، گھر میں اتنا تھا سب لے آیا، گھر والوں کے لیے سامان نہیں چھوڑا، گھر والوں کے لیے اللہ و رسول کو چھوڑ آیا۔ اور پھر ایک اور واقعہ یاد آیا مجھے، حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کر رہے تھے، ہجرت سرکار نے آئے اور آ کر فرمایا ابوبکر آج رات ہجرت کرنی ہے، کہا ٹھیک۔ تو ہجرت کی، تو اس ہجرت میں بھی آپ کے پاس 4000 دینار یا درہم موجود تھے،
4000 दिरहम। आपने वो सारे थैली में भरे और अल्लाह के रसूल के साथ रवाना हो गए। अब घर में हज़रत अस्मा बड़ी बेटी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा छोटी बेटी, हालांकि दोनों कम उम्र है, एक 7-8 साल की है तो दूसरी 9-10 साल की होगी, बस इतनी उम्र है। लेकिन ये 2 बेटियां हैं, आपके वालिद बूढ़े वालिद हज़रत अबू कुहाफा हैं और साथ ही साथ एक और यानी आपकी बीवी हैं। ये सारे लोग घर में हैं, आपके बेटे अब्दुर्रहमान भी हैं, सारे लोग घर में हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सारा माल लेकर आए। अब अबू कुहाफा हज़रत अस्मा फरमाती, हज़रत अस्मा की रिवायत है, हज़रत अबू बकर की बेटी अस्मा आप फरमाती हैं कि मेरे दादा अबू कुहाफा बूढ़े हो चुके थे और बुढ़ापे की वजह से नाबीना हो गए थे, आंखों से कुछ दिखता नहीं था। अबू कुहाफा ने कहा, अबू बकर के वालिद ने कहा, ये अबू बकर मोहम्मद के साथ चला गया, अभी ईमान लाए नहीं थे। कहा ये अबू बकर मोहम्मद के साथ तो चला गया, लेकिन तुम्हारे लिए खर्च के लिए कुछ रख के गया या नहीं? हज़रत अस्मा कहती है, मैंने जहाँ दिरहम रखे जाते थे उस ताक में मैंने बाहर से कुछ ठीकरियाँ लाकर रख दी, कुछ पत्थर लाकर गोल ठीकरियाँ लाकर रख दी, उस पर कपड़ा डाल दिया। उसके बाद मैंने कहा बहुत माल छोड़ कर गए, बहुत माल। का दिखाओ? कहते मैं गई, हाथ पकड़ कर ले गई और आपका हाथ ले जाकर कपड़े के ऊपर रखवाया, देखो ये है। उन्होंने हाथ से टटोला, ठीकरियाँ थी लेकिन लगा के दिरहम है। कहा हाँ, अबू बकर अपना माल छोड़ कर गया। हज़रत अस्मा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा दिखाया। अबू बकर सारा माल कुर्बान कर रहे हैं तो अबू बकर सिद्दीक ने माल भी कुर्बान कर दिया, सारा माल कुर्बान किया और कई बार अपना पूरा घर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुर्बान कर दिया। और फिर औलाद सबसे ज़्यादा महबूब व पसंदीदा होती है, औलाद बड़ी महबूब होती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने एक मर्तबा आपके बेटे अब्दुर्रहमान, जब जंग बद्र हुई तो अब्दुर्रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे। सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले मुसलमान हुए। उसके बाद उनकी अम्मी कहा कि मेरी वालिदा मुझसे बड़ी मोहब्बत करती है, या रसूलल्लाह दुआ कीजिए कि वो ईमान ले आए। सरकार ने दुआ फरमाई तो उनकी वालिदा हाजिर हुई और ईमान ले आए। तो ये ईमान लाई, हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा ईमान लाई थी, लेकिन आपके वालिद अबू कुहाफा और आपके बेटे अब्दुर्रहमान ये अभी मोमिन नहीं हुए थे, जंग बद्र में भी मोमिन नहीं हुए, अभी ईमान नहीं लाए थे। तो अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर ये तो कुफ़ार की तरफ से आए और सरकार की तरफ से अबू बकर सिद्दीक है। जंग हो रही है, जंग हो गई। फिर उसके बाद जब वो अब्दुर्रहमान मुसलमान हो गए, मदीने आ गए, रहने लगे। एक दिन बातचीत चल रही थी, बातों में ये बात आ गई कहा अब्बा, जंग बद्र में एक मौका ऐसा आया कि मेरी तलवार थी और आपकी गर्दन थी, मेरी तलवार थी, आपकी गर्दन थी, आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन आप मेरे बाप थे इसके लिए छोड़ दिया, आप मेरे बाप थे इसलिए छोड़ दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते अब्दुर्रहमान सुन, तू मेरी निगाह में ना आया, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं ये ना देखता कि तू बेटा है, मैं तो ये देखता कि मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन, मेरे मुस्तफ़ा का तू दुश्मन है, मैं तो ये देखता। और मेरी तलवार रुकती नहीं, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, मैं तेरी गर्दन जुदा कर देता। तो अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया मोहब्बत रसूल के सामने औलाद की मोहब्बत भी कुछ भी नहीं, औलाद भी कुछ नहीं, अपना तन मन धन सब अल्लाह के रसूल पर कुर्बान कर दिया। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी मोहब्बत फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसका सिला ये मिला कि जब वफ़ात हुई, वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी दी, दुनिया ही में अशरे मुबशरा में से है, जन्नत की खुशखबरी दी। और एक दिन अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए, हज़रत आयशा की रिवायत, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरे वालिद अबू बकर आए, बड़े बड़े सहाबा इकराम सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे। सरकार इरशाद फरमाते हैं मैं घर के अंदर पर्दे में बैठकर सुन रही थी, सरकार ने उन बड़े बड़े सहाबा इकराम से फरमाया ऐ मेरे सहाबा, अगर किसी को अतीकुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ाद आदमी को देखना हो वो अबू बकर को देख ले,
اگر کوئی چاہتا ہو کہ جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. کہتے سرکار نے عتیکم من النار کہا, تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا. جنت کی خوشخبری بھی دی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر تیرا تو وہ مقام ہے کہ تجھ میں ساری بھلائیاں ہیں سوائے اس کے کہ بس تو نبی نہیں ہو سکتا, تو نبی نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا عالم یہ کہ آپ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حضرت عائشہ کی روایت کہ میں نے رات میں ستاروں کو دیکھا, اور رات کے وقت اندھیرے میں, آج کل تو شہر کی اتنی روشنی ہوتی ہے کہ ستارے کم نظر آتے ہیں, لیکن کبھی آپ کو زیادہ ستارے دیکھنے ہو نا تو رات کے وقت ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پر لائٹ کا زیادہ انتظام نہ ہو. ایک جگہ میں نے دیکھی وہ ہے زوراور پیر. اب اگر آپ وہاں رات کے وقت جائیں, آدھی رات کو 12-1 بجے, اگر آپ زوراور پیر میں ہیں, بہت سے لوگ جاتے, میں ایک بار گیا تھا, اور جب گیا تو دیکھا کہ کتنے ستارے ہیں, آسمان پورا ستاروں سے بھرا ہوا. ہمیں سٹی میں رہ کر, شہر میں رہ کر اتنے ستارے نظر نہیں آتے, تو یہ وہاں اس وقت مدینے میں بہت ستارے نظر آ رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی میں نے دیکھا ستاروں کو, تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک سوال کیا, یا رسول اللہ یہ ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی گنتی کے برابر؟ حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ستاروں کی گنتی آج تک کوئی گن نہ سکا, لیکن حضرت عائشہ سوال کرتی یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے, عمر کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں, جتنے آسمان کے ستارے اتنی عمر کی نیکیاں. حضرت عائشہ فرماتی میرے دل میں تھوڑا سا جھٹکا لگا, میں تو سمجھتی تھی میرے والد کا نام آئے گا, لیکن یہ تو عمر کا نام آیا. تو پھر حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ تو میرے والد ابو بکر کہاں؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں, ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی نیکیوں پر بھاری ہے. عمر کی ساری نیکیاں, ابو بکر کی ایک نیکی ان ساری نیکیوں پر بھاری ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا یہ عالم اور آپ کی خدمت خلق کا عالم, یہ ایک دو بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں. آپ جب خلیفہ نہ ہوئے تھے, ابھی خلیفہ نہیں ہوئے تھے, تو حضرت ابوبکر صدیق اور سارے لوگ کام کاج میں جاتے, انصار کھیتی باڑی کرتے, قریش جو مہاجرین تھے وہ اپنی دکان کاروبار اور کام کاج میں مزدوری میں لگ جاتے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق گھر پہ ہوتے, تو سارے پورے محلے میں, آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا کام نہیں کرتے, ہم اپنے ماں باپ کا کام نہیں کرتے. ابوبکر صدیق ہیں, آپ دیکھیں پورے محلے میں گھر گھر جا کر کہتے بھائی گھر میں عورتیں ہی رہتی اور کوئی عورتوں کے سوا کوئی ہوتا نہیں, مرد سارے کام پر گئے ہوتے. اور عرب میں, ملک عرب میں اگر عورت دودھ دوہے, بکری اونٹ وغیرہ سے اگر دودھ دوہے, اسے معیوب سمجھا جاتا, اسے برا سمجھا جاتا تھا. یہ برا کام تھا کہ عورت یہ کام کرے, دودھ دونے کا کام مرد کا. کہتے ابوبکر صدیق گھر گھر کے دروازے پر جاتے, آواز لگاتے کیا آپ کے جانور کا دودھ دونا ہے؟ اگر ہاں جواب آتا تو اس کے گھر میں